ہم آج آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور جو بہت مشہور ہے. اور اس حدیث کو کس نام سے مشہور ہے؟ حدیث جبرائیل کے نام. حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے، حدیث جبرائیل کے نام سے بہت مشہور ہے. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی لیکن آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. آپ انفر غور سے سنیں گے کہ وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے اس میں چونکہ ایمان کا ذکر ہوا ہے، کن کن چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے، کس طرح سے کیا معاملات ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے ایمان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. ایمان کا مطلب ہے کسی پہ یقین رکھنا، بھروسہ، امن. عربی کا لفظ ہے ایمان. ایمان لفظ کس چیز کا ہے؟ عربی کا لفظ ہے ایمان. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ امن کا ہونا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا، پختہ یقین ہونا کسی چیز پہ. یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان. اور ایمان کن کن چیزوں پہ لانا ضروری ہے وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. اللہ پہ ایمان لانا، اس کے اسماء حسنہ یہ جو 99 نام ہے ان پہ ایمان لانا، اس کی صفات الہیہ پہ ایمان لانا، اس کے احکامات پہ ایمان لانا، ارکان اسلام پہ ایمان لانا، کتاب جو کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے، اس پہ ایمان لانا. اور اس کے علاوہ جو دیگر صحائف ہیں، جو دیگر کتب ہیں اللہ تعالیٰ کی نے نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، قیامت پہ ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا، زندگی اور موت پہ ایمان لانا. تو چلیں ہم اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بھروسے کا، یقین کا. اور کن کن چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے؟ نمبر 1 اللہ پہ ایمان. نمبر 1 اللہ پہ ایمان. نمبر 2 اس کے ناموں پہ، اسماء حسنہ پہ. نمبر 3 صفات الہیہ پہ. نمبر 4 احکام الہیہ پہ. نمبر 5 ارکان اسلام پہ. نمبر 6 کتاب اللہ یعنی قرآن پاک پہ. نمبر 7 دیگر صحائف یہ باقی کتابوں پہ جس میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. اور نمبر 8 فرشتوں پہ ایمان لانا. نمبر 9 رسولوں پہ ایمان لانا. نمبر 10 قیامت پہ ایمان لانا. نمبر 11 تقدیر، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا. اور نمبر 12 پہ ہے زندگی اور موت پہ ایمان لانا. اب ہم اس حدیث کا جو جبرائیل، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس کو ہم میں بڑی دلچسپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں، جہاں پہ آج کل مدینہ میں روضہ رسول ہے، اسی مسجد میں، جس کو آج کل ہم اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں اس مسجد کے اس شیشے کو. اس مسجد میں آپ تشریف فرما تھے. تو اچانک کیا ہوا کہ ایک شخص جس نے سفید بالکل صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، بڑی خوبصورت گاڑی ہے، نہایا دھویا ہوا ہے، کپڑے اس کے بالکل صاف ہیں، وہ سیدھا آتے اور وہ صحابہ کی صف میں سے چیرتے ہوئے درمیان سے گزر کے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہاں سیدھے آ کے دونوں زان اس طرح سے رکھ کے تو بیٹھتے ہیں، اور زانوں پہ ہاتھ رکھ کے بالکل جیسے یہ 2 زان ہیں ایسے، تو دونوں زانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے ساتھ ملا کے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں. پہلے تو صحابہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بالکل صاف ستھرا ہم میں سے تو نہیں ہے، یہاں مدینے کا رہائشی تو نہیں ہے، نہ ہی کسی کا مہمان ہے، نہ ہی ہم جانتے ہیں یہ کون ہے شخص. تو لیکن وہ آ کے پہلے اس طرح غیر متوقع طور پہ وہ تشریف لائے، وہ جو بھی تھے، اور حضرت جبرائیل تھے بیسیکلی وہ، اور اس طرح سے تشریف لائے اور پھر صحابہ کی صف کو چیرتے ہوئے سیدھے آگے بیٹھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال پوچھا کہ اے محمد مجھے بتلائیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں، اسلام کیا ہے؟ آپ نے جبرائیل نے کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ ارکان اسلام 5 ہیں، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 2 گواہیاں دینا، یعنی اللہ
اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اس کے رسول ہیں. 2 گواہیاں دینا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا. اس کے جواب میں جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے درست فرمایا. تو صحابہ پھر پریشان ہوئے کہ یہ کیسا شخص ہے، خود ہی سوال کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا. تو آپ بتائیے عرفہ، جب حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ارکان اسلام تو 5 ہیں، وہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ پہلا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، دوسرا نماز کرنا، روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ کرنا. اس کو تھوڑی ترتیب کر لیں. 2 گواہیاں دینا ایک چیز ہے، 2 گواہیاں دینا ایک چیز ہے. 2 گواہیاں کس چیز کی؟ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ایک ہو گئی 2 گواہیاں. نمبر 2 ہے نماز کی پابندی کرنا. نمبر 3 پہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرنا. اور نمبر 4 پہ ہے رمضان کے روزے رکھنا. اور نمبر 5 پہ ہے زندگی میں ایک بار حج کرنا. یہ اور رسول اللہ اس کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے درست فرمایا. پھر آپ نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، تو ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، روز قیامت پہ ایمان لانا، اور نمبر 6 خیر و شر کی قضاء پہ ایمان لانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، نمبر 1 اللہ پہ ایمان، نمبر 2 فرشتوں پہ ایمان لانا، نمبر 3 کتابوں پہ ایمان لانا، نمبر 4 رسولوں پہ ایمان لانا، نمبر 5 روز قیامت پہ ایمان لانا، اور نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا. یہ اور پھر اس کے جواب میں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے درست فرمایا. پھر جبرائیل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے احسان کیا ہے؟ احسان کے 2 ارکان ہیں. احسان کے 2 ارکان ہیں. احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا ممکن نہیں تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، وہ تو تمہیں اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اس کو بولتے ہیں احسان. اس پہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جتنا پوچھنے والے کو علم ہے مجھے بھی اس سے زیادہ علم نہیں ہے. جتنا پوچھنے والے کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، مجھے بھی اس سے زیادہ علم نہیں ہے. قیامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پوچھنے والے کو علم ہے مجھے اس سے زیادہ علم نہیں ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی نشانیاں بتائیں کہ قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لونڈیاں اپنے مالک کو پیدا کریں گی. لونڈیاں غلام اپنے آقا کو پیدا کریں گی. لونڈیاں یا غلام اپنے آقا کو پیدا کریں گے. لونڈیاں اپنے آقا کو پیدا کریں گی، ایک نشانی. اور دوسری نشانی یہ ننگے بدن، یہ جو جن کے ننگے پاؤں ہیں اور ان کے بکریاں چرانے والے جو یہ لوگ ہیں عام بدو جتے ہیں، یہ ایک وہ اس وقت میں اونچی اونچی عمارتیں بنا کے اس پہ فخر کیا کریں. یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانا بدو کا تو یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن آپ کو ایک دوسرے کا مقابلے میں اونچی سے اونچی بلڈنگیں بنائیں گی. یہ 2 نشانیاں
قیامت کے عقب کی بتائیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ نشانیاں ضرور دیں. یہ والی جو پہلی نشانی ہے اس کی سمجھ آئی ہے اس کو آپ کو کہ لونڈیاں اپنے آقا کو پیدا کریں گی. کیا مطلب؟ ہاں بیٹے کی غلام ہو جائے گی. جب ماں اپنے بہت زبردست بیٹا یہ آپ اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ جب والدین خود ڈریں گے اپنی اولاد سے, یہ وہ نشانی ہے, اس کو مالک سمجھیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا. تو یہاں پہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے, باقی لوگ بھی ایسے ایسے چلے گئے. حضرت عمر بیٹھے تھے تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ آپ دیکھو باہر ہیں. تو کہیں نہیں تھے. تو پوچھا کہ آپ جانتے تھے یہ کون ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیں ہمارا دین سکھانے آئے تھے, جو ہمیں ہمارا دین سکھانے آئے تھے. اب ہم رپیٹ کریں گے. اس کے بہت سارے راوی ہیں کیونکہ مسجد میں یہ بیٹھے ہوئے بات ہوئی تو بہت سارے لوگ تھے. صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث جبرائیل کوٹ ہوئی ہے, صحیح مسلم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے, اور ان کے بڑے بڑے راویوں میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں اس میں راویوں میں. تو اب ہم